عالم اسلام کے لیے سیکھنے کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج وہی بات یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. عالم اسلام اگر ہماری تو کوئی جنگیں نہیں آپس میں، ہماری تو زمانے بھی الگ اس طرح نہیں، ایک عربی پر، ایک اسلام پر، ایک کلمہ، ایک نبی پر، ایک نماز، ایک روزے، ایک زکوٰۃ پر، ایک عید پر ہم متفق ہیں. ان کے تو کوئی اتفاقیات نہیں کہ آپس میں لڑتے رہیں ساری زندگی. ایک سوئٹزرلینڈ میں 3 زبانیں، ایک فرانس میں 4 زبانیں، اتنی قومیں آپس کی ان کی صدیوں کی لڑائیاں رہی ہیں، اس کے باوجود یہ متحد ہو گئے. الحمدللہ آج یورپین پارلیمنٹ جو اسٹراسبرگ میں ہے فرانس میں، یہاں پر آنے کا اتفاق ہوا. ایک بڑی مسجد میں آنا تھا، یہاں کی جامع مسجد میں. ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یورپ یا دنیا کے بڑے ممالک آج کیوں طاقتور ہیں، تو یہ اس کا ایک مثال ہے. یورپین پارلیمنٹ ایک بڑی پارلیمنٹ ہے، اور یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد یورپ نے یہ سوچا کہ ہم مل کر بیٹھیں، آپس میں جنگیں نہ کریں، تو اس کی وجہ سے انہوں نے پارلیمنٹ بنائی. اور تو ای یو میں تو 27 ممالک ہیں جو آپس میں مل کے رہتے ہیں، جن کی پالیسیز بہت سٹرونگ ہیں. اور یہ پارلیمنٹ ہے جو دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے انڈیا کے بعد، جس کے 708 ممبر ہیں. پورے یورپ سے لوگ ووٹ دیتے ہیں، اور ایم ای پیز اپنے ممبرس طے کرتے ہیں جو پوری یورپ کی قسمت کا فیصلہ کرتے ہیں، قانون سازیاں کرتے ہیں. وہیں تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر کیا نظام ہے. تنحى يا حزن واهجر فؤادا توكل بجد بعزم فصيح فإني علمت بأنك دوسری جنگ عظیم کے بعد پارلیمنٹ آف یورپ بنی، جو دنیا کی سب سے بڑی پارلیمنٹ ہے، اور اس میں ای یو کے جتنے ممبر ہیں 27. ای یو بھی جو باقاعدہ بنی ہے، جو اس شکل میں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہے، 1993 میں بنی تھی، جس میں 7 ملک تھے یورپین یونین میں. انہوں نے یہ اتفاق کیا کہ ہم آپس میں جنگیں لڑنے کے بجائے کیوں نہ ہم آپس میں اتحاد کر کے اپنی طاقت کو سینرجائز کر کے پوری دنیا پر حکمرانی کریں. اور اس شروع میں نیدرلینڈ، اٹلی، لکسمبرگ، فرانس، جرمنی اور ہالینڈ، صرف یہ ممالک تھے. بعد میں ان سے اور ممالک شامل ہوتے ہوتے اب 27 ممالک ہیں ای یو میں. ان کی جو ایمز اور آبجیکٹیو ہیں کہ کیا ہے کہ ایک تو ہم آپس میں مضبوط انٹرنل مارکیٹس بنائیں گے، ایک دوسرے کو اکانومی میں سپورٹ کریں گے، ایکسٹرنل مارکیٹس پہ فوکس کریں گے. پوری ای یو مل کر قوانین بنائے گی جس سے پوری دنیا سے وہ کاروبار کر کے اپنی اسٹرینتھ کو مضبوط کر سکے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی میں ایڈوانسمنٹ کرے گی. پیس، جسٹس اینڈ ایکوالٹی میں، ایک دوسرے کے حقوق میں. چنانچہ بہت دفعہ کوئی ملک وائلیشن کرتا ہے، اور یورپین کورٹ بھی ان کا یورپین پارلیمنٹ کا بنا ہوا جو یہاں اسٹراسبرگ میں قریب ہی ہے، اور وہ کورٹ فیصلہ کرتا ہے. کبھی کبھی اس ملک کے خلاف فیصلہ کر دیتا ہے. ایک بڑا مشہور فیصلہ جرمنی میں ہوا تھا حجاب کے مسئلے پہ، تو یہاں کے کورٹ نے فیصلہ کیا تھا کہ حجاب کی اجازت ٹیچرز کو ہے. اس طرح کے بہت سارے فیصلے جو کسی ایک انڈیویجول کو اپنے ملک کی عدالت سے اگر رسائی نہیں ملی، اس نے یورپ کی عدالت میں فیصلہ دائر کیا، اور اس عدالت نے اس ملک کے خلاف فیصلہ کیا، اور اس ملک کو ماننا پڑا. یہ ہے اتحاد کی وہ طاقت اور قوت. اسی طرح اس میں ہے پوری دنیا کے اندر رائٹس کو، اور یورپ کے اندر اس کو انشور کرنا، یورپ کو سسٹینیبل بنانا، ماحولیات کے لحاظ سے اس کے قوانین بنانا. تو اس پارلیمنٹ میں یہ ممبر بیٹھ کر قانون سازی کرتے ہیں اس بارے میں کہ ہم نے یورپ کے مستقبل کو اور دنیا کے مستقبل کو کیسے کرنا ہے. اس کی وجہ سے یہ جو عظیم عمارت اس طرح کی نظر آ رہی ہے، ان کی طاقت وہ بن چکی ہے. آج پوری دنیا کے فیصلے ای یو کرتے ہیں، اور ای یو کی رائے اور آنکھوں کو پوری دنیا دیکھتی ہے، اور یہ یو ایس کے پیریلل ایک طاقت اس وقت بن چکی ہے. عالم اسلام کے لیے سیکھنے کا جو سبق ہے وہ یہ ہے کہ ہم آج وہی بات یونائٹڈ وی اسٹینڈ ڈیوائڈیڈ وی فال واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. عالم اسلام اگر ہماری تو کوئی جنگیں نہیں آپس میں، ہماری تو زمانے بھی الگ اس طرح نہیں، ایک عربی پر، ایک اسلام پر، ایک کلمہ، ایک نبی پر، ایک نماز، ایک روزے، ایک زکوٰۃ پر، ایک عید پر ہم متفق ہیں. ان کے تو کوئی اتفاقیات نہیں کہ آپس میں لڑتے رہیں ساری زندگی. ایک سوئٹزرلینڈ میں 3 زبانیں، ایک فرانس میں 4 زبانیں، اتنی قومیں آپس کی ان کی صدیوں کی لڑائیاں رہی ہیں، اس کے باوجود یہ متحد ہو گئے ایک
بڑے مقصد اور دنیاوی مفاد کی خاطر کیا ہم اللہ کے لیے، اللہ کے رسول اور اپنی دنیاوی کامیابی کے لیے جمع نہیں ہو سکتے؟ یہ اتحاد شروع ہوگا چھوٹے چیزیں، ہم آپس میں فرقوں میں بٹے لڑنا چھوڑ دیں، ہم تعصب کے نعرے لگانا چھوڑ دیں، میں کالا تو گورا، میں پاکستانی تو ہندوستانی تو عربی عجمی، اور ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. اور جس نعرے کو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا دعوها فإنها منترہ، چھوڑ دو، یہ بدبودار نعرہ ہے تعصب کا. قوم، لسان، زبان، رنگ، نسل، ملک، اس کے آپس میں تفرقے ختم کر دیں صوبوں کے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی وہ عروج واپس عطا فرما سکتے ہیں، وہ عزت کھوئی ہوئی جو ہمیں 800 سال تک عطا ہوئی تھی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ وہ دن ہمیں اپنی زندگیوں میں دکھائے کہ ہم اپنی صفات اندر سے تبدیلی لائیں اور ایک دوسرے کو بھائی سمجھ کر، المسلم اخو المسلم، صحیح معنی میں ایک دوسرے کو بھائی سمجھیں اور بھائی کا کردار ادا کریں، اور پھر اللہ تعالیٰ علیہ السلام کو ایک دنیا کی مضبوط قوت عطا فرمائے اور ان چیزوں سے فإني علمت بأنك He is a Rahman